دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے جنگ ہارنی بھی پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابھی کیا ہے، سوشل میڈیا آپ کھولو تو سوشل میڈیا پر الگ الگ نیوز آپ کو ملے گی، تحقیق کسی کی کچھ ہے کسی کی کچھ ہے۔ ہمارے پاس لوگ فون کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے آیت اللہ خیمینی صاحب ابھی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں اور کہاں ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ساری چیزیں سوشل میڈیا پر صحیح نہیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کہاں ہیں، کیا ہے، کیسا معاملہ، تو یہ ہم کو نہیں پتہ ہے مکمل طریقے سے، کیونکہ ان کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہیں ان پر ایسی کوئی خبر آئی نہیں ہے کہ وہ ان کا انتقال ہوا یا وہ ان کی موت ہو گئی۔ حالانکہ ابھی تک جو ہمیں معلوم چلا ہے وہ یہی معلوم چلا ہے کہ ابھی ان کی موت نہیں ہوئی ہے، یہی معلوم چلا ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے آپ تھوڑا گریز کریں کہ ایک دوسرے کے پاس ایسی خبریں نہ پہنچایا کریں، کوئی بھی خبر ہو ایسے نہ پہنچائیں جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ تو ہمیں بھی اتنی تحقیق نہیں ہے ابھی کہ ہم ڈائریکٹ کھل کر کہہ دیں کہ ایسا ہی معاملہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہمارے پاس کوئی سچی خبر ہو تبھی ہم اس کو آگے بتا سکتے ہیں، تبھی ہم اس کو آگے دے سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہمارے پاس کوئی پختہ خبر نہیں ہے تو پھر ہم اپنے طرف سے گڑھ کے اس کو نہیں بتا سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اپنی بات چل رہی تھی روزے پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ یعنی وہ کیسا مومن ہے؟ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ وہ تو کھا کے آرام سے سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں مر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ بھر پیٹ کر کھا رہے ہیں، آپ بھر بھر کے پیٹ کھا رہے ہیں، آپ اپنی بھوک کو مٹا رہے ہیں، تو آپ کا پڑوسی ذرا اس کے بارے میں بھی آپ دیکھیں، اس سے بھی حال حقیقت معلوم کریں کہ بھائی کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں، اس سے معلوم کریں۔ اگر وہ حقدار ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کا حق ادا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کھائے اور اپنے پڑوسی کو بھوکا سلائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے یہ ثابت ہوا روزوں کے فوائد بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ انسان کی ذاتی زندگی پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں صبح سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے سے جسم کا وہ زائد گوشت گل سڑ جاتا ہے جو خوراک کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ زیادہ کھانے کو منع فرمایا گیا ہے اور کم کھانا باعث سے محمود فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ہمیشہ جنت کے دروازے پر دستک دیتی رہا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ جنت کے دروازے پر دستک دیتی رہا کرو۔ عرض کی کس چیز سے؟ فرمایا بھوک سے۔ ایک بات سمجھیں کہ بندہ جب روزہ ہوتا ہے تو وہ سب کے سامنے تو کھانے پینے سے گریز کرتا ہی ہے، لیکن چوری سے بھی کھانے کی سکت نہیں رکھتا، یعنی چوری چھپے بھی نہیں کھاتا۔ کیوں؟ سمجھتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، اب روزے سے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یعنی اگر ہم روزہ توڑیں گے تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، تو اس وجہ سے بندہ چوری سے بھی نہیں کھاتا۔ تو اگر یہ سمجھ کے چلے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی گناہ کے قریب وہ جائے تو یہی اس کے اندر خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہر گناہ سے بچتا رہے گا۔ روزے میں اتنی زیادہ شدت جب بندہ کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو چوری سے بھی نہیں کھاتا، تو اور گناہوں میں پھر کیا اللہ نہیں دیکھتا؟ اللہ تو آپ کچھ بھی کرو، اللہ تو آپ کی رگ رگ سے واقف ہے نا۔ تو اگر اور کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہی سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ گناہ ہم کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اور گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ سراپا فائدہ ہے اور کسی دوسرے کے لیے نہیں بلکہ روزہ داروں ہی کے لیے۔ آپ سمجھو کہ روزہ ہم رکھ لیں اور دوسرا فائدہ مند ہو رہا ہے، تو آپ روزہ رکھو گے تو ثواب بھی آپ کو ہی ملے گا۔ ایام معدودات یعنی گنتی کے دن، 1 2 3 یعنی 30 روزے گنتی کے ہیں، ایسا نہیں کہ پورے سال آپ کو روزے رکھنے ہیں، گنتی کے روزے ہیں۔ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے ایمان والو، تمہارا رب بڑا رحیم اور کریم اور مہربان ہے، وہ تم کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں رہو، بلکہ جب تم سخت بیماری میں مبتلا ہو جاؤ یا شرعی سفر میں ہو
تو تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جن کی قضا عالم صحت میں ادا کر سکتے ہو۔ اگر تم کمزور ہو یا سفر کر رہے ہو تو تم پر روزہ معاف ہے، لیکن جب تم اگر کمزور ہو، صحت مند ہو گئے تو پھر ان روزوں کی قضا کرو گے۔ سفر پہ ہو تو جب تک سفر پہ ہو تو روزہ نہ رہو، اور بعد میں روزے کی اس قضا کر لو، یعنی جو روزہ آپ کا چھوٹے اس کی قضا کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں، کیونکہ دین اور اسلام مشکل کا نام نہیں ہے، آسانی کا نام ہے۔ ہمارے دین اور اسلام میں بڑی آسانی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اتنی ساری رعایتوں پر بھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، نفس امارہ یہ شبہ پیدا کرتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا کہ بھائی روزہ سفر پر معاف ہے اور کمزوری میں معاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو بوڑھے ہیں، جو بہت زیادہ کمزور ہیں، جو بالکل روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ان کا کیا؟ وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ چلو یہ مان لیا کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں تو روزہ نہیں رکھیں گے، اس کی قضا کر لیں گے۔ ابھی ہمارے کمزوری ہے، صحت یاب ہوں گے تو ہم قضا کر لیں گے، یہ معاف ہے۔ لیکن جو بہت زیادہ لاغر ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے کمزوری کی وجہ سے، ان کے لیے کیا؟ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سنیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فدیۃ طعام مسکین، یعنی جو لوگ لاغر، کمزور اور ضعیف العمر ہیں، وہ آئندہ زندگی میں بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے، تو ایسے لوگ صبح اور شام مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ کتنی آسانی ہے اسلام۔ اگر کوئی بہت زیادہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، کہ ابھی رمضان شریف میں بھی کمزوری ہے، روزے نہیں رکھ سکتے، اور رمضان شریف کے بعد بھی اگر روزے رکھیں گے تو کمزوری بڑھتی ہی جائے گی، کم نہیں ہوگی، تو ان کے لیے یہ چھوٹ دیکھیں کہ وہ صبح اور شام مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اگر کوئی زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ ایک مسکین کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور نصف کی بجائے پورا دے دے، کیونکہ جتنا زیادہ احسان کرے گا اتنا ہی زیادہ اجر دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ روزے کی فضیلت بہت ہے، اگرچہ تم سفر میں ہو یا بیمار ہو، کمزور ہو، لاغر، تب بھی روزہ رکھ لو، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ رمضان شریف یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں ثواب کتنا زیادہ ملتا ہے۔ جو اس میں قضا ہو گئے، روزے تمہارے چھوٹ گئے، دوسرے مہینے میں رکھو گے تو پھر وہ اس مہینے میں، لیکن اس مہینے میں اگر تم سفر پر جا رہے ہو، ویسے تو معاف ہے، لیکن تمہارا دل چاہے تو اس مہینے میں بھی رکھ سکتے ہو، اس میں زیادہ ثواب ملے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا آج کا یہ سبق، آج کا یہ درس ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل سے انشاءاللہ روزے کی فضیلت پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب